میں صرف آپ کی وجہ سے جا رہا ہوں بابا، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس تھرڈ کلاس کالج میں چیف گیسٹ کی حیثیت سے جانے کا۔ میں شمشیر خانزادہ ہوں، آپ یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں؟ وہ تنفر سے بولا تھا۔ اس کے باپ نے ایک مسکراتی نگاہ اپنے بیٹے کے وجود پر ڈالی تھی۔ اونچا، لمبا، دراز قد، چوڑی جسامت، وہ واقعی کسی ریاست کا شہزادہ تھا اور اس پر غرور ججتا تھا۔ اس کا باپ مسکراتے ہوئے بولا تھا، بے شک تم شمشیر خانزادہ ہو، لیکن میری جان، تم یہ بات بالکل فراموش نہیں کیا کرو کہ تم زمان کے بیٹے ہو جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے، اور اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ یہ نہ ہو اس تھرڈ کلاس کالج سے تمہیں اتنی محبت ہو جائے کہ تم اس کالج کا دروازہ ہی نہ چھوڑو۔ جبکہ وہ اپنے باپ کی بات پر بے ساختہ مسکرایا تھا اور غرور سے ہنستے ہوئے بولا تھا، آج تو آپ نے یہ بات بول دی ہے، مگر ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، میں شمشیر خانزادہ ہوں، میں کبھی کسی کا غلام نہیں بنتا، میرے آگے لوگ جھکتے ہیں، میں کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ وہ یہ بول کر کھڑا ہوا تھا، اپنے کوٹ کو سیدھا کیا تھا اور اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے مزید بولا تھا، صرف آپ کی خاطر میں اس کالج میں جا رہا ہوں، مگر دل بالکل نہیں ہے، خیر اللہ حافظ۔ یہ بول کر وہ ٹھہرا نہیں تھا، جبکہ اس کی باتوں پر پیچھے کھڑی قسمت بے ساختہ مسکرائی تھی، کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں تھا جو باتیں وہ بول کر جا رہا ہے، چند پل بعد ان باتوں پر وہ کتنا پچھتانے والا ہے۔ وہ خاموشی سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور گاڑی اپنی منزل پر رواں دواں تھی۔ اس کی زیرک نگاہیں باہر گزرتی گاڑیوں پر تھی۔ چند پل کی مسافت کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے کالج کے سامنے رکی تھی اور وہ پر اعتماد طریقے سے گاڑی سے باہر آیا تھا۔ اپنے کوٹ کا بٹن لگایا تھا، فوراً ہی پرنسپل اور دیگر انتظامیہ اس کے آگے پیچھے ہو گئے تھے۔ احترام کے ساتھ ایڈیویزیم پہنچایا گیا تھا اور وہاں پر رکھے ہوئے صوفوں پر اسے بہت احترام کے ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ جبکہ وہ بیزار ہو رہا تھا، بہت ساری لڑکیاں سامنے کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ یہاں آتے ہی اسے کفت ہونے لگی تھی۔ وہاں موجود ان لڑکیوں کی نگاہیں اسے اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا وہ حسین ہے اور دیکھنے والوں کو چند پل میں ہی اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، لیکن اس کی عادت میں شمار تھا، وہ کبھی بھی سامنے والے کو رسپانس نہیں دیتا تھا۔ اس کے پاس دنیا جہان کی دولت تھی، ہر آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت موجود تھی، مگر اس نے آج تک حرام کی طرف اپنے قدم نہیں بڑھائے تھے۔ ہاں، وہ اللہ اللہ کرنے والا انسان نہیں تھا، لیکن وہ خوف خدا رکھتا تھا، کبھی بھی زنا کی طرف راغب نہیں ہوتا تھا، حالانکہ بہت لڑکیاں اس کی طرف قدم بڑھا چکی تھیں، اپنی عزت اس کے قدموں میں نچھاور کر چکی تھی، لیکن وہ خانزادہ تھا اور کبھی بھی ایسی گری ہوئی حرکت نہیں کرتا تھا جس سے کسی خان کا سر جھکے۔ وہ کافی بیزار ہو رہا تھا، مسلسل سر کو حرکت دے رہا تھا، بس وہ کسی بھی طرح یہاں سے جانا چاہتا تھا، لیکن شاید یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ غصے میں منہ میں بڑبڑایا تھا، بے وجہ بابا نے مجھے یہاں پھنسا دیا ہے، سکون کی زندگی گزارنے ہی نہیں دیتے۔ زمان صاحب، آپ سے تو گھر آ کر پوچھوں گا۔ اس کے برابر میں ہی اس کا پیے کھڑا ہوا تھا، جو واقف تھا کہ اس کا باس غصے سے پاگل ہو رہا ہے۔ اچانک ہی شمشیر کی نگاہ پہلی لائن میں بیٹھی ایک چھوٹی سی لڑکی پر پڑ گئی تھی، جو اپنی کتاب پر جھکی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ کچھ یاد کرنے کی تگودو میں تھی، اس کے ماتھے پر شکن پڑی ہوئی تھی، یقیناً آڈیٹوریم میں ہوتے ہوئے شور سے وہ بھی شمشیر کی طرح بیزار تھی۔ شمشیر اس معصوم خوبصورت لڑکی کو یک ٹک دیکھتا جا رہا تھا، وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی، جو غلطی سے بھٹک کر اس دنیا میں آ گئی تھی۔ اس نے اچانک ہی اپنا سر اٹھایا تھا، جبکہ شمشیر مبہوت رہ گیا تھا۔ دودیا رنگت میں گلابی پن شامل تھا، قدرتی گلابی گال، پنکھڑیوں کی مانند خوبصورت ہونٹ اس کو مزید دلکش بنا رہے تھے۔ شمشیر خانزادہ کی نگاہیں اچانک ہی تبدیل ہوئی تھیں۔ اس نے برابر میں کھڑے اپنے پیے کو نیچے جھکنے کا اشارہ کیا تھا، جبکہ سرفراز فوراً اس کے حکم کی تعمیل میں نیچے جھک گیا تھا۔ وہ سرگوشی نما آواز میں بولا تھا، سرفراز احمد، کل تک سامنے بیٹھی اس کتاب والی لڑکی کی ساری معلومات مجھے آفس کے ٹیبل پر چاہیے۔ اگر ذرا بھی تم نے دیر کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہاری کل موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کا لہجہ جنونیت بھرا تھا، جبکہ سرفراز حیران رہ گیا تھا۔ اس نے بے یقین نگاہوں سے کبھی شمشیر تو کبھی سامنے بیٹھی اس 16 سالہ لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا تھا کہ آخر شمشیر کیوں اس طرح بات کر رہا ہے۔ اس نے کبھی بھی کسی لڑکی کے لیے اس طرح جنونیت نہیں دکھائی تھی، پہلی بار وہ کسی کی معلومات نکالنے کا حکم دے رہا تھا۔
सरफराज ठिठक गया था, जबकि शमशीर इस लड़की को ही देखता जा रहा था जो अब अपने बराबर में बैठी लड़की से मुस्कुरा कर बात कर रही थी। और वो जैसे ही खिलखिला कर हंसी तो इसके गाल पर डंपल पड़े थे जो इसको मजीद हसीन बना चुके थे। शमशीर के लब भी अचानक मुस्कुराहट में ढले थे, जबकि सरफराज दंग रह गया था। इसने आज तक शमशीर को बेवजह मुस्कुराते नहीं देखा था, तो फिर वो अभी क्यों मुस्कुरा रहा था? ये कोई अच्छी अलामत नहीं थी। वो घबरा चुका था, जबकि शमशीर खानजादा एक अलग ही दुनिया में खोया हुआ था। वो इस अनजान लड़की को देखता खुद से बोला था, जाने अजीज, अब तुम सिर्फ मेरी हो। तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी और मेरी आगोश में समा जाओगी। मैं तुम्हें अब कभी अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा। ए प्यारी परी, तुम अब सिर्फ मेरी हो, सिर्फ शमशीर खानजादा की हो। वो बोलकर अचानक अपनी जगह से खड़ा हुआ था, जबकि तमाम इंतजामिया और इसका मुलाजम गड़बड़ा चुका था। वो पहले ही परेशान हो रहा था और अब इसका खड़ा हो जाना सरफराज के तोते उड़ा चुका था। लेकिन इसने किसी पर भी दूसरी निगाह नहीं डाली थी। वो सीधा बाहर की तरफ बढ़ा था। प्रिंसिपल मुअज़्ज़ज़ हस्तियां इसके पीछे आई थी, क्योंकि सबको मालूम था शमशेर खानजादा कौन है। अगर वो नाराज हो जाता तो कितना बड़ा मसला हो सकता था, जबकि वो नाराज नहीं बल्कि इस कॉलेज से बहुत खुश होकर जा रहा था। ज़मान साहब की अचानक की बोली हुई बात सच हो गई थी और कहीं ना कहीं वो भी बहुत हैरान था। वक्त का पहिया घूमता जा रहा था। पूरा दिन इस अनजान लड़की को सोचकर ही इसका गुजर गया था। इसकी वजह इसकी आज की 2 मीटिंग थी, लेकिन इसने एक मीटिंग भी अटेंड नहीं की थी। वजह इसका खाली दिमाग था। इसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। वो मुसलसल इस अनजान लड़की के बारे में सोच रहा था जो मुस्कुराते हुए क़यामत ढा रही थी। अगले रोज बिना नाश्ता किए ही वो खान हवेली से निकलकर सीधा ऑफिस आया था। ज़मान साहब और इनकी बेगम बहुत हैरान थी, क्योंकि आंधी आ जाए तूफान आ जाए, लेकिन शमशेर खानजादा अपने नाश्ते को कभी तर्क नहीं करता था। वो कहता था कि सुबह का आगाज हमेशा अल्लाह की नेमतों से शुरू करना चाहिए। बेवजह की परेशानियों को सर पर सवार करके खुद को हल्कान नहीं करना चाहिए। लेकिन आज तारीख बदल गई थी। शमशेर खानजादा जो कभी अपने असूल नहीं तोड़ता था, आज सब कुछ बदल गया था। इसने रास्ते में ही अपने पीए को कॉल करके इस अनजान लड़की की इंफॉर्मेशन टेबल तक पहुंचाने का हुक्म दिया था, जबकि सरफराज भी हैरान हुआ था, वरना वो कभी भी सामने से कॉल नहीं करता था। वो फौरन ही हड़बड़ाते हुए बोला था, जी सर, आपका काम हो चुका है, आप आएं, आपके सामने ही इस लड़की की फाइल रखी हुई होगी। वो मजीद कुछ कहता इससे पहले ही शमशीर मोबाइल रख चुका था। इसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट आई थी। दिल अजीब सी कैफियत का शिकार था। पूरी रात हो गई थी, लेकिन वो एक पल भी न सोया था। इसकी निगाहों के सामने बार बार इस अनजान लड़की का चेहरा आ रहा था। अभी भी हालात कुछ मुख्तलिफ न थे। वो जब आंखें बंद कर रहा था तब इसके डंपल इसकी आंखों के सामने आ रहे थे। इसका मुस्कुराता चेहरा, माथे पर शिकन, इसे एक एक हरकत इसकी बगौर याद थी। चंद पल की मुसाफत के बाद गाड़ी एक झटके से ऑफिस के सामने रुकी थी और वो तमाम तर हालात को नजरअंदाज किए सीधा अपने ऑफिस की तरफ बढ़ा था। रिसेप्शन पर मौजूद तमाम वर्कर्स इसके अदब में खड़े हुए थे, लेकिन इसने किसी की तरफ भी देखना जरूरी नहीं समझा था। वो सीधा अपने फ्लोर पर आया था और बड़े बड़े कदम उठाता हुआ अपने ऑफिस में दाखिल हो गया था। पीछे तमाम वर्कर इसके अदब में खड़े हुए थे, लेकिन इसने किसी की तरफ भी देखना जरूरी नहीं समझा था। सरफराज के कहने के बिल्कुल ठीक मुताबिक इस अनजान लड़की की फाइल इसकी टेबल पर ही रखी हुई थी। इसने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की थी। दिल धड़क धड़क कर पागल होने के करीब आ गया था। एसी चलने के बावजूद इसके माथे पर पसीना फूट रहा था। इसने फाइल खोली थी। पहले ही वर्क पर इस खूबसूरत लड़की की तस्वीर लगी हुई थी। इसके नीचे ही बड़े बड़े अल्फाजों में महक हमीद लिखा हुआ था, यानी इसकी पसंद का नाम महक था। वह मुस्कुराया था। इसे दिल से ये नाम बहुत पसंद आया था। इसकी निगाहें नीचे जाती जा रही थी। वो जैसे जैसे महक की निकाली हुई मालूमात पढ़ता जा रहा था, इसके माथे पर शिकन आते जा रहे थे। इसके जहन गुमान में भी नहीं था जिस लड़की को वो पसंद कर चुका है वो क्या हैसियत रखती है। एक पल के लिए इसका दिमाग बना चुका था और वो फौरन अपने दिल की नफी करते हुए बोला था, नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं एक गरीब घराने की लड़की से शादी नहीं करूंगा। बेशक वो मेरी पसंद है और हमेशा मेरी रहेगी, लेकिन बीवी का दर्जा नहीं दूंगा। इसके लहजे में सफाकियत थी, आंखों में खून उतराया था। इसे गरीब लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। यही वजह थी कि महक हमीद को वो
2 कौड़ी का कर चुका था। इसने फाइल बंद कर दी थी और गुस्से में टेबल पर पटक चुका था। इस लड़की को देखकर इसे यही गुमान हुआ था कि वो अमीर घराने से तल्लुक रखती है। इसका हंसने का अंदाज, इसका बैठने का अंदाज, इसके चेहरे पर मौजूद खूबसूरती ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वो कोई आम घराने से तल्लुक नहीं रखती हैं। एक पल के लिए तो उसे गुमान हुआ था जैसे वो पठान हो, लेकिन अब हकीकत सामने आ जाने पर इसका दिमाग फटने के करीब आ गया था। इसने पल में पूरी टेबल उलट के रख दी थी। इसको मालूम था इसका बाप कभी भी इसकी शादी महक हमीद से नहीं होने देगा, क्योंकि इनका एक स्टैंडर्ड था। वो लोग बहुत आला मुकाम माशरे में रखते थे और महक के बारे में मालूमात हासिल करके वो इतना समझ गया था कि वो लड़की महज एक मिडिल क्लास घराने से तल्लुक रखने वाली है। वो खामोश हो चुका था और फौरन ही अपने पीए को हुक्म देकर मीटिंग्स वगैरह अरेंज करने का बोला था। वो अपना दिमाग बिल्कुल फटक देना चाहता था। इसकी नज़र में महक की अब कोई औकात नहीं रही थी। इसे अपनी पसंद से ही नफरत होने लगी थी। वो ऐसा ही था। इसके लिए मोहब्बत जज्बात कोई मायने नहीं रखते थे। वो सब चीज़ों को 2 कौड़ी की करके रख देता था, लेकिन इसको मालूम ही नहीं था इस बार जो लड़की इसकी जिंदगी में आई है वो कोई मामूली नहीं बल्कि महक हमीद है, जिसे सिर्फ अपने अल्लाह को दोस्त बनाना पसंद है, जिसके लिए इसका अल्लाह ही सब कुछ है। वो महज 16 साल की थी, लेकिन तहज्जुद से लेकर इशा तक वो एक नमाज नहीं छोड़ती थी। इसका इस दुनिया में कोई नहीं था। माँ बाप का इंतकाल बहुत पहले हो गया था। वो अपने खाला और खालू के घर में ही रहायश पजीर थी। कहने को खाला माँ की जगह होती है, लेकिन महक की खाला इसको हर पल ये जताती थी कि हम तुम पर एहसान कर रहे हैं, तुम हम पर एक बोझ की मानद हो, जल्द से जल्द तुम्हें अपने घर का कर देंगे। जबकि वो खामोश हो जाती थी। बचपन से ही वो ये सलूक बर्दाश्त करती आई थी। गलती खाला की दोनों बेटियां करती थी, लेकिन हमेशा से मार महक को ही पड़ती थी और वो मासूम एक अल्फाज अदा नहीं करती थी। मैट्रिक इसने गवर्नमेंट स्कूल से किया था, जबकि इसकी खाला की दोनों बेटियां अनम और फायजा प्राइवेट स्कूल से पढ़ी थीं और खाला को एक पल के लिए भी इसकी ज़ात पर रहम नहीं आया था कि इसको भी वो इंग्लिश स्कूल में दाखिला दिला सकती थी। वक्त गुजरता जा रहा था और इन तीनों ने एक साथ मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। इंग्लिश स्कूल में होने के बावजूद अनम और फायजा का रिजल्ट बहुत ख़राब आया था, जबकि महक जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी इसने पूरे शहर में टॉप किया था। यही वजह थी कि इसे आसानी से कॉलेज में एडमिशन मिल गया था और साथ में हुकूमत ने इसको स्कॉलरशिप दी थी, जिसके बायस इसे किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अभी थोड़े दिन पहले ही इसका दाखिला कॉलेज में हुआ था और वो बेहद खुश थी। रोज़ाना कॉलेज जाना और हर काम सलीके से करना इसकी आदत में शुमार था। छोटेपन से ही इसकी खाला ने इसके नन्हे नन्हे हाथों में झाड़ू थमा दी थी और साफ बोल दिया था कि मुझे तुम्हारी तरफ से कोई गलती की गुंजाइश नहीं चाहिए, अगर मिली तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। और वो मासूम हमेशा की तरह सर झुका लेती थी। मैट्रिक के इम्तिहान के बाद इसकी खाला ने साफ बोल दिया था कि मैं तुम्हारा दाखिला कॉलेज में नहीं कराऊंगी, लेकिन शायद अल्लाह को यही मंजूर था, इसलिए इसका एडमिशन बहुत आसानी के साथ कॉलेज में हो गया था। और वो अपने रब ताला से महज एक ही दुआ करती थी कि इसका इंटरव्यू बाखैरियत आफियत हो जाए। बाकी अल्लाह पाक रहम करने वाला है, लेकिन इसको मालूम ही नहीं था कि इस बार इसकी ये दुआ कबूल नहीं होने वाली, क्योंकि जिस जल्लाद की निगाहों में वो मासूम आ चुकी थी, अब इसका अल्लाह ही मेहरबान था। वक्त का पहिया घूमता जा रहा था। इसकी मालूमात निकाले शमशेर को 2 दिन गुजर गए थे, लेकिन वो जितना भी अपना सर झटक लेता, जितना भी अपने दिल को समझाता कि वो एक छोटे घराने से तलक रखने वाली मिडिल क्लास लड़की है, मगर इसका दिल बार बार महक का मुतालबा करता था। वो इसकी पहली नज़र की मोहब्बत थी और वो कितना ही अपने आप को जुटला लेता, मगर अपने दिल को नहीं समझा पा रहा था। थक हार कर इसने 2 दिन बाद महक के घर की राह ली थी। वो मजीद अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। इसने सोच लिया था इसकी नज़र में महक की कोई औकात नहीं, मगर वो अपनी मोहब्बत भी किसी और के हवाले नहीं कर सकता। वो इतना समझ गया था कि जिस घराने से महक तलक रखती है, वहाँ के माकिन किसी भी वक्त इसको किसी अनजान के हवाले कर सकते हैं, और वो इतना ज़रफ़ वाला नहीं था। इस छोटे से मोहल्ले में इसकी गाड़ी रुकी थी और वो सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने एक शान से बाहर आया था। मर्दाना चादर अपने कंधे पर डाली थी और कदम महक के खस्ता हाल घर की तरफ बढ़ाए थे। इसको मालूम था अब थोड़ी देर बाद क्या हंगामा होगा।
لیکن اس کو کسی کا بھی ڈر نہیں تھا۔ وہ شمشیر خانزادہ تھا، دنیا کو اپنی مٹھی میں لے کر گھومنے والا شخص، بھلا وہ ان غریب محلے والوں سے کیا ڈرتا۔ اس نے مہک کے دروازے پر دستک دی تھی، پہلی دستک پر ہی دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ سامنے مہک کی خالہ شکیلہ بیگم کھڑی ہوئی تھی، لیکن اپنے سامنے اتنے شاندار مرد کو دیکھ کر یکدم ٹھٹک گئی تھی اور اپنے سر پر دوپٹہ جماتے ہوئے بولی، جی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وہ جو ہمیشہ پھاڑ کھانے والا لہجہ اختیار رکھتی تھی، آج سامنے شمشیر کو دیکھ کر فوراً ہی لہجے میں شیری کھول چکی تھی، جبکہ وہ ان کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بولا، کسی اور سے نہیں، آپ سے اور آپ کے شوہر سے ہی ملاقات کرنی ہے۔ جبکہ شکیلہ بیگم کی باچھیں کھل اٹھی تھیں، وہ دل ہی دل میں بہت سارے منصوبے بنا چکی تھی۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا، اس کے ملازم کچھ سامان اور تحفے لیے کھڑے تھے۔ وہ حیرت سے دنگ رہ گئی تھی۔ اس نے اشارے سے گھر میں آنے کا بولا تھا اور سامنے موجود لاؤنج میں تمام تحفے رکھنے کا حکم دیا تھا۔ جبکہ شکیلہ بیگم آنکھیں ہی جھپکنا بھول گئی تھی، وہ بے ساختہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کے اندر گئی تھی اور اپنے شوہر کو اطلاع کی تھی کہ کوئی رئیس زادہ آیا ہے گاڑی میں سامان لے کر۔ جبکہ ان کا لالچی شوہر بھی فوراً باہر آیا تھا۔ شمشیر کے ملازمین سامان رکھ کر ادب سے ہاتھ باندھے ان کے صحن میں ہی کھڑے ہو گئے تھے اور وہ بھی ان کے پاس ہی کھڑا شکیلہ بیگم اور ان کے شوہر کا انتظار کر رہا تھا۔ جبکہ ان کا شوہر فوراً قمیض پہن کر باہر آیا تھا اور سامنے اتنے شاندار مرد کو دیکھ وہ بھی اس بات کا اندازہ لگا چکا تھا کہ یہ کوئی ہلکی پارٹی نہیں ہے۔ وہ فوراً ہی خوش آمدید انداز میں بولا، صاحب کیا ہوا، کس کے لیے یہاں آنا ہوا؟ جبکہ اس نے ایک نظر ان دونوں میاں بیوی کے وجود پر ڈالی تھی اور قدم بقدم چلتا ہوا لاؤنج کے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ جبکہ وہ دونوں میاں بیوی چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کے قدموں میں جان وار دینے کو تیار تھے، لیکن اس کی نگاہیں کسی اور کو تلاش کر رہی تھی۔ یقیناً وہ مہک کو ڈھونڈ رہا تھا، آخر وہ اس کی خاطر ہی تو ایسی جگہ پر پہلی بار آیا تھا، ورنہ وہ ایسے غریب علاقوں سے گزرنا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا۔ شکیلہ بیگم خوشامدی لہجے میں بولی، یہ سب کس کے لیے ہے اور آپ کون ہیں، ہمارے گھر کیسے آنا ہوا؟ جبکہ وہ ان کے لہجے اور ان کے انداز سے ہی اتنا سمجھ گیا تھا کہ یہ عورت بے انتہا کی لالچی ہے، ورنہ شریف گھرانوں کی عورتیں اور ان کے مرد ایسے نہیں ہوتے۔ غیر مرد کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دینا اور پھر سامان بھی خاموشی سے لے لینا، یہ کسی شریف خاندان کا رواج نہیں ہوتا۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی، حالانکہ غصے سے اس کی دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب آ گئی تھی، لیکن فی الحال اس نے اپنے آپ کو قابو میں ہی رکھا تھا اور ان دونوں میاں بیوی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں یہاں آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے آیا ہوں۔ میرا نام شمشیر خانزادہ ہے، میں بزنس کا بے تاج بادشاہ ہوں۔ میرے معاملے میں آپ کو کوئی معلومات اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، محض گوگل کا استعمال کرنا ہوگا اور معلوم ہو جائے گا کہ میں کون ہوں۔ جبکہ دونوں میاں بیوی کی تو حالت ہی خوشی کے مارے خراب ہونے کے در پر آ گئی تھی۔ ان دونوں کے دماغ انم اور فائزہ کا خیال ہی آیا تھا، وہ دونوں تو اپنی بیٹیوں کو نصیب اس طرح کھل جانے پر حیرت کا شکار تھے، لیکن اگلے ہی پل شمشیر خانزادہ نے ان دونوں میاں بیوی کی خوش فہمی پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تھا، میں آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی مہک حمید سے شادی کا خواہشمند ہوں اور ابھی اس سے نکاح کر کے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اس کے بدلے آپ مجھ سے جو قیمت چاہتے ہیں میں وہ خاموشی سے ادا کروں گا، لیکن نکاح کے بعد مہک آپ سے اور آپ کا مہک سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ وہ دونوں میاں بیوی جو آسمان پر پہنچ گئے تھے، اگلی بات سنتے ہی زمین پر دھڑ سے گرے تھے اور شمشیر کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، مہک ہماری بیٹی نہیں بھانجی ہے، ہم اسے کسی قیمت پر نہیں بیچ سکتے۔ اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو پورے اہتمام سے شادی کرنی ہوگی، اور کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ لڑکی کی شادی کے بعد اس کا تعلق اس کے میکے سے ختم ہو جاتا ہے، اور جو بھی ایسی بات کرتا ہے وہ بہت غلط ہوتا ہے۔ میں اپنی مہک کی شادی ایسے گھرانے میں نہیں کروں گی۔ جبکہ شمشیر سمجھ گیا تھا ان کے انکار کا مطلب، مگر وہ بھی کوئی کچا کھلاڑی نہیں تھا۔ اس نے اپنے پیے کی جانب دیکھا تھا اور ہاتھ میں موجود بریف کیس قریب لانے کا حکم دیا تھا۔ وہ فوراً ہی اس کے قریب آیا تھا، جبکہ شمشیر نے ان لوگوں کے سامنے بریف کیس کھولا تھا اور رخ ان دونوں میاں بیوی کی جانب کر دیا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی جو اس کے جاننے کا بولنے والے تھے، اپنی جگہ پر حیران ہو کر اس بھرے ہوئے بریف کیس کو دیکھ رہے تھے۔ شمشیر ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس بریف کیس میں پورے 50 لاکھ ہیں، میں اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہوں، فی الحال میرے پاس یہی ہے،
کیا اب بھی آپ لوگ انکار کرنا چاہتے ہیں؟ جبکہ شکیلہ کا میاں رحمان فوراً ہی بریف کیس تھام چکا تھا اور شمشیر کی طرف دیکھتے ہوئے خوشکن لہجے میں بولا تھا، وہ بانجی تو ہے لیکن ہم نے اسے اپنی بیٹی کی طرح پالا ہے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس کی شادی اچھے گھرانے میں ہو جائیں، بس وہ خوش رہے، ہماری تو یہی خواہش ہے۔ کیوں، میں نے صحیح کہا نا شکیلہ؟ جبکہ وہ بھی اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولی تھی۔ جی جی بالکل ٹھیک کہا، بھلا مجھے بھی کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہماری بچی بس خوش رہے اور آپ سے یہی ہماری درخواست ہے کہ ہماری بیٹی کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ ابھی نکاح کرنا چاہتے ہیں تو میں ابھی سارے انتظامات کر لیتی ہوں۔ جبکہ شمشیر افسوس سے ان دونوں میاں بیوی کو دیکھتا رہ گیا تھا جو پیسے ملتے ہی فوراً تبدیل ہو گئے تھے۔ اس نے سر جھٹک دیا تھا، اسے افسوس کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، اسے جو شے چاہیے تھی بس وہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ان دونوں میاں بیوی کی طرف دیکھا تھا اور وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تھا، آپ دونوں کے پاس 10 منٹ کا وقت ہے، دلہن کو تیار کر کے میرے برابر میں بٹھائیں اور میں مہک کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ کا مہک سے اور مہک کا آپ سے کوئی واسطہ تعلق نہیں رہے گا۔ جبکہ شکیلہ بیگم فوراً ہی بریف کیس تھامتے ہوئے بولی تھی، جی صاحب بس میں 10 منٹ میں آئی۔ جبکہ شمشیر خاموش ہو گیا تھا اور سرفراز کو فوراً ہی مولانا اور گواہوں کا انتظام کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہ پیسوں کا بریف کیس اپنے کمرے میں رکھ کر اپنی بیٹیوں کے کمرے میں آئی تھی، انم اور فائزہ مسیری پر، جبکہ مہک زمین پر لیٹی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اس کی عادت میں شمار تھا رات 8 بجے کھانا تناول کرنے کے بعد وہ عشاء پڑھتی تھی اور پھر گہری نیند سو جاتی تھی، کیونکہ صبح اسے فجر میں جاگنا ہوتا تھا۔ اپنی ماں کو کمرے میں دیکھ دونوں ہی بیٹیاں جو موبائل میں مگن تھی وہ بیدار ہو کر سوالیہ لہجے میں تھی، بولی، کیا ہوا، کس کے لیے آپ ہمارے کمرے میں آئی ہیں؟ جبکہ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو نظر انداز کیے زمین پر لیٹی مہک کی طرف بڑی تھی اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے اٹھا چکی تھی۔ دونوں ہی بیٹیاں حیران تھی کہ اچانک ان کی اماں کو کیا ہو گیا۔ پھر یہ سوچ کر اپنا موبائل ایک طرف کو رکھ دیا تھا کہ اب شو شروع ہونے والا ہے، یعنی مہک نے یقیناً کوئی غلطی کی ہوگی اور اماں اس کو مارنے آئی ہوں گی۔ لیکن اچانک ہی پورا منظر تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ مہک کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی تھی، ارے میری بچی، تو نے تو میرے نصیب ہی کھول دیے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تو ہم پر بوجھ نہیں بلکہ آسمان سے اتری کوئی فرشتہ ہے۔ جبکہ وہ مندی مندی آنکھوں سے اپنی خالہ کو دیکھ رہی تھی جو اس پر صدقے واری جا رہی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر بیٹھے۔ اچانک ہی اپنی ماں کو تبدیل ہوتا دیکھ وہ دونوں ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھیں اور انم باقاعدہ اپنی ماں کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی، کیا ہو گیا، اس پر اتنا پیار کیوں آ رہا ہے؟ آخر کون سا کارنامہ آپ کی اس بانجی نے ادا کیا ہے جو آپ اس کے صدقے واری جا رہی ہیں؟ شکیلہ نے ایک محبت بھری نگاہ اپنی بانجی پر ڈالی تھی اور خوش ہو کر بولی تھی، اس کی وجہ سے ہم سب کے دن بدل گئے ہیں۔ ایک آدمی آیا ہے اور اس سے شادی کی خواہش ظاہر کر رہا ہے، بہت امیر ہے، بہت خوش رہے گی، اللہ میری بچی کے نصیب اچھے کرے۔ اس نے پیسوں والی بات کو گول مول کر دیا تھا۔ جبکہ اس کی دونوں بہنیں خوش ہوتے ہوئے بولی تھی، ارے تو ایسی بات ہے تو اماں ہم دونوں میں سے کسی کا رشتہ دے کر اس کی کیوں تجھے اتنی لگ رہی ہے بلا؟ یہ تیری کون سی اپنی بیٹی ہے، ہمارا سوچ لے۔ جبکہ اس کی اماں آنکھیں دکھاتے ہوئے ان دونوں کو بولی تھی، اس نے خاص کر اس کا ہی نام لیا ہے اور 50 لاکھ روپے بھی دیے ہیں، بھلا میں اب کیا بولوں؟ میری تو خود یہی خواہش تھی کہ وہ تم دونوں میں سے کسی سے شادی کر لے، لیکن اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، مجبوراً ہمیں اس کو ہی سامنے کرنا ہوگا۔ جبکہ مہک یہ باتیں سن کر سکتے میں آ گئی تھی، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا اس کی خالہ کیا بول رہی تھی۔ کیا اس کی خالہ اس کو بیچ چکی تھی؟ وہ اپنی جگہ سے کرنٹ کھا کے کھڑی ہوئی تھی، وہ معصوم سی پری زلزلوں کی زد میں آ گئی تھی، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی شکیلہ بیگم اپنے ساتھ لایا لال دوپٹہ اس کے سر پر ڈالتے ہوئے بولی تھی، چلو شمشیر صاحب تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور ذرا بھی تم نے کوئی غلطی کی تو ہم میں سے کوئی بھی تمہیں بچانے کے لیے نہیں آئے گا، آج تمہارا اس گھر میں آخری دن ہے۔ جبکہ وہ روتے ہوئے بولی تھی، خالہ آپ میرے ساتھ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں آپ کی بھانجی ہوں، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں، میں آپ کی ہر بات مانوں گی، کوئی غلطی نہیں کروں گی، اگر آپ بولیں گی تو میں کالج بھی چھوڑ دوں گی، اگر مجھے اس طرح کسی بھی مرد کے حوالے نہ کریں۔ لیکن اس کی خالہ نے اس کی ایک نہیں سنی تھی اور اسے گھسیٹتی ہوئی باہر لے آئی تھی۔
شمشیر جو اپنے موبائل میں مصروف تھا، ایک دم اس نے نگاہیں اٹھائی تھی اور سامنے سے آتی اپنی محبت کو دیکھ وہ ایک پل کے لیے اپنی جگہ پر ساکت ہوا تھا، لیکن اچانک ہی اس کی نگاہ اس کے بازو پر گئی تھی جس کو سخت گرفت میں تھام رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں پل میں سرخ ہوئی تھی۔ وہ سب برداشت کر سکتا تھا لیکن اپنی محبت کی ایسی توہین ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دینا چاہتا تھا، اس کے لیے مہک کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، لیکن یہ بھی حقیقت تھی اس کو تکلیف میں دیکھ شمشیر سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا، ہاتھ چھوڑو مہک کا، ورنہ تمہارا ہاتھ دھڑ سے جدا کر دوں گا۔ اس کے لہجے میں آگ جیسی تپش تھی، جبکہ مہک پوری جان سے کام گئی تھی اور یہی حال اس کی خالہ اور ان کی بیٹیوں کا تھا۔ وہ فوراً اس سے دور ہوئی تھی۔ مہک کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ شخص کون ہے جو اس کا نام جانتا ہے اور اس قدر غصے والا ہے۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، وہ اس دنیا سے دور اپنے ماں باپ کی آغوش میں چھپ جانا چاہتی تھی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ اس نے اپنا ایک قدم پیچھے کو بڑھایا تھا، مگر اچانک ہی شمشیر لمبے لمبے ڈگ برتا ہوا اس کے قریب آیا تھا اور اس کی کلائی تھام کر اپنے ساتھ صوفے تک لے آیا تھا، جبکہ اس کی گرفت نہ سخت تھی نہ نرم، بلکہ اس کو اس بات کی آگاہی دے چکی تھی کہ یہ شخص اس کا پیچھا اب نہیں چھوڑنے والا تھا۔ وہ گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی، وہ نکاح کے لیے بالکل راضی نہیں تھی، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو گہری نیند سو رہی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے نصیب کی دعا مانگ کر سوئی تھی، اور اب اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کیا قہر ڈھا رہے تھے۔ اسے بالکل کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، چند پل کا کھیل تھا۔ وہ لاکھ احتجاج کر رہی تھی لیکن اس کی کسی نے کوئی بات نہیں سنی تھی۔ مولانا صاحب نے اس سے نکاح کے کلمات دہرائے تھے، وہ اپنے سر پر خالو کا ہاتھ محسوس کرتے ہی اس نے فوراً قبول ہی بول دیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا اگر وہ منع کر دیتی تو یقیناً اس کے خالو اور خالہ اس کو زندہ جلا دیتے۔ اس کو معلوم تھا یہ دونوں میاں بیوی کتنے لالچی ہیں، چند پیسوں کی بدولت کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور پھر یہاں تو 50 لاکھ کی بات تھی، اس کا قتل بھی وہ آرام سے کر دیتے۔ بچپن سے یہی سب تو وہ برداشت کرتی آئی تھی، زبردستی مار کٹائی جو جس کے دل میں آتا وہ بول دیتا، تو بھلا آج نکاح ہو گیا تھا تو اس میں کون سی بڑی بات تھی۔ نکاح ہونے کے بعد شمشیر ایک پل کے لیے بھی اس چھوٹے علاقے میں نہیں ٹھہرا تھا۔ محلے والے بھی جھانک جھانک کر اس کی بڑی گاڑی اور بندوق والے باوردی گارڈز کو حیرانی بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اور پھر ایک شاندار مرد کو مہک کا ہاتھ تھامے دیکھ سب ہی سمجھ گئے تھے کہ یہ آدمی اس کو لے کر جا رہا ہے، اور سب کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ وہ گاڑی تک آیا تھا، فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا تھا۔ ڈرائیور اور تمام گارڈ کو دوسری گاڑی میں آنے کا حکم دے کر وہ سیدھا گھر کی جانب گامزن ہو گیا تھا۔ گاڑی اپنی منزل پر رواں دواں تھی اور ہر تھوڑی دیر بعد مہک کی سسکی گاڑی میں گونج رہی تھی جو شمشیر کے لیے باعث تکلیف بن رہی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر اپنی چھوٹی سی دلہن کو دیکھا تھا جو محض 16 برس کی تھی۔ اس کی نظر میں مہک کی کوئی اوقات نہیں تھی، وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شمشیر اپنے دماغ کو راضی نہیں کر پا رہا تھا، حالانکہ دل بے قرار تھا کہ کسی بھی طرح وہ اپنی محبت اپنے سینے میں چھپا لے، لیکن دماغ ہر تھوڑی دیر بعد نفی کر رہا تھا، نہیں، ایک مڈل کلاس لڑکی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ تمہارے ساتھ تمہارے کلاس میں اٹھ بیٹھ نہیں سکتی۔ لیکن دل مسلسل بغاوت کر رہا تھا کہ وہ اس کے رنگ میں بھی تو رنگ سکتی ہے، وہ جھوٹ بھی تو بول سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ اسے اپنی بیوی بنا چکا تھا اور یہی چیز اس کے لیے سکون دہ تھی۔ وہ سیدھا اسے لیے حویلی آیا تھا، حالانکہ اس کا ارادہ اسے فلیٹ میں ٹھہرانے کا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل نہیں کیا تھا کہ وہ اس معصوم کلی کو تنہا چھوڑ دے۔ حویلی سنسان ہو رہی تھی، حویلی کے تمام مکین اپنے کمروں میں دب کے سو رہے تھے۔ وہ سیدھا اپنی دادی کے کمرے میں آیا تھا، اس کو معلوم تھا اس کی دادی ابھی بھی جاگ رہی ہوں گی۔ شمشیر خانزادہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا، اپنے باپ سے بھی نہیں، لیکن واحد ایک دادی تھی جس کے لیے وہ اپنی زندگی قربان کر دیتا تھا۔ ان سے وہ بے انتہا محبت کرتا تھا، وجہ ایک ہی تھی، وہ بھی اس سے لاڈ کرتی تھی، اپنے دل کی ہر بات اس سے کہتی تھی، اور یہی عالم شمشیر خانزادہ کا تھا۔ اس نے کمرے کے دروازے پر دستک دی تھی اور اپنی 16 سالہ دلہن کو لیے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ نور بیگم قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی سفید پٹے کے حالے میں، ان کا پر نور چہرہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ ان کے برابر میں بیٹھ گیا تھا،
महक को इसने दरवाजे के करीब ही छोड़ दिया था। वो अभी तक लाल दुपट्टे के घूंघट में ही थी। शमशेर ने भी इसका चेहरा नहीं देखा था। इसने दादी को अपने साथ लगाया था, इनके सर पर एक मोहब्बत भरा बोसा दिया था। वो कुछ कहता इससे पहले ही वो बोली थी, कैसी है मेरी बहू, जरा चेहरा तो दिखा दो। जबकि इसकी आंखें बड़ी हो गई थी। भला इन्हें कैसे मालूम कि वो निकाह कर चुका है। हालांकि इनकी निगाहें तो कुरान पाक पर थीं, तो उन्होंने कैसे इसके साथ आने वाले को देख लिया था। वो कुछ कहता इससे पहले ही दादी ने कुरान पाक बंद किया था और सर घुमाकर महक की जानब देखा था और इसको अपने करीब आने का इशारा किया था। वो घबराई थी, डरी थी, क्या इसको इनके पास जाना चाहिए था, लेकिन वो इनकार नहीं कर पाई थी। इनके चेहरे पर मौजूद नूर को देख वो इतना समझ गई थी कि ये औरत बहुत आला मर्तबे वाली है। इसने जाली नुमा दुपट्टा पहन रखा था, जिसके बायस वो बआसानी सबके चेहरे देख सकती थी। वो कदम ब कदम चलती हुई दादी के पास आई थी। उन्होंने शमशेर को अपने पास से उठा दिया था और महक को अपने करीब बिठाते हुए बोली थी, हमें मालूम है हमारे पोते ने आपको बहुत तंग किया होगा, जिसके लिए हम दिल से क्षमा चाहते हैं। वैसे गुड़िया, आपका नाम क्या है? इनका लहजा मोहब्बत से लबरेज था। इनके अखलाक से ममता की महक आती थी। वो बेसाख्ता रोना शुरू कर चुकी थी। इसके लहजे में तड़प थी। वो रोते हुए बोली थी, दादी अम्मा, आपके पोते ने मुझसे निकाह जबरदस्ती किया है। मैं इस निकाह के लिए बिल्कुल राजी नहीं हूँ। ये अच्छे नहीं हैं। उन्होंने गुस्सा भी किया है, जबकि वो जो इसे देखकर किसी मासूम और भोली भाली लड़की का गुमान कर रहा था। इसकी तेज तरार ज़बान सुनकर शमशेर की आंखें बड़ी हो गई थीं। जबकि वो मजीद बोली, आपको मालूम है उन्होंने जोर से मेरी कलाई को पकड़ा था और जब मैंने मौलाना साहब को निकाह के लिए मना किया तो गुस्से से बोले थे, अगर निकाह नहीं किया तो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा और बिना निकाह के तुम्हें अपने साथ अपनी हवेली ले जाऊंगा। इसलिए मैंने डर कर हाँ बोल दी, लेकिन मैं इस निकाह को नहीं मानती। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की है, वो नम लहजे में बोली थी। इसका लहजा लड़खड़ाहट का शिकार था। जबकि नूर बेगम ने हैरानगी भरी निगाहों से अपने पोते शमशेर को देखा था, जिसकी बीवी इनके बराबर बैठी इनकी तमाम पोल खोल चुकी थी। वो मजीद कुछ कहती इससे पहले ही शमशेर ने इसका बाजू थाम लिया था। वो इसको अपने करीब खींचते हुए बोला था, लड़की अपनी जबान संभाल कर बात करो। अगर मैं तुम्हारे साथ नरमी इख्तियार कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं जो तुम्हारे मुंह में आएगा तुम बोलोगी। मैं बिल्कुल भी रियायत नहीं देता। वो मजीद कुछ कहता इससे पहले ही वो अपना बाजू छुड़वा कर इससे दूर हुई थी। अपने चेहरे पर मौजूद घूंघट उठाया था और इसकी आंखों में देखते हुए नडर लहजे में बोली थी, भला मैंने इसमें क्या गलत किया है? क्या आपने मुझसे निकाह जबरदस्ती नहीं किया? क्या आपने मेरी कलाई को जोर से नहीं पकड़ा था? और फिर वो जो सरगोशी आपने मेरे कान के करीब की थी वो सब क्या था? जबकि दादी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी और शमशेर का मुंह हैरत से खुल गया था। इसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये लड़की क्या बोले जा रही है। वो तो इसको देख यही समझ रहा था कि इसके मुंह में जबान नहीं है। निकाह होने तक इसने एक हरफ नहीं कहा था। गाड़ी में भी इसके मुंह से एक अल्फाज अदा नहीं हुआ था और अब दादी के सामने वो इसकी इज्जत का कचरा कर रही थी। वो मजीद कुछ कहती इससे पहले ही दादी इन दोनों के दरमियान हायल हुई थी और शमशेर के कान को पकड़ते हुए बोली थी, शैतान, मुझे पता था तुमने कुछ उल्टा सीधा ही किया है। देखा, खुल गई ना तुम्हारी पोल। अब मेरी बहू ही तुम्हें ठीक करेगी। जबकि वो दर से करा के बोला, दादी जान, कान तो छोड़े, आपकी बहू शैतान है, न जाने क्या क्या बोले जा रही है। मैं तो इसे बड़ा मासूम समझ रहा था, लेकिन इस लड़की की असलियत खोलकर मेरे सामने आ गई। ये तो बड़ी चालाक है। इसकी बात सुनकर महक के सर पे लगी थी और तलवारें बिछी थीं। वो दादी के पीछे से अपनी छोटी सी नाक फुला के बोली थी, कोई नहीं, मैं कोई शैतान नहीं हूँ और ना ही मैं चालाक हूँ। मैं तो बहुत मासूम और सीधी सादी सी लड़की हूँ। क्यों दादी, मैं सही बोल रही हूँ ना? जबकि वो दिल खोल के मुस्कुराई थी और अपने पोते को आंखें दिखाते हुए बोली, खबरदार, जो तुमने मेरी बहू को एक लफ्ज भी बोला, जाओ यहाँ से। जब तक ये दिल से राजी नहीं हो जाएगी मैं तुम्हारे हवाले नहीं करूँगी। और वो खुश होते हुए एकदम चीखी थी, बिल्कुल दादी जान, ऐसा ही करें। मैं भी इनके साथ नहीं जाना चाहती। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। आपको पता है उन्होंने मेरी खाला खालू को। वो मजीद कुछ कहती इससे पहले ही शमशेर दादी से कान चढ़वाकर इसके पास आया था और इसके लबों पर अपनी हथेली जमाते हुए गुस्से से बोला था, बिल्कुल खामोश। अब तुम्हारी आवाज़ मेरे कान के पर्दों से टकराई तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा।
بکواس کرنے کی آگے ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارا اور میرا معاملہ ہے، دادی تک پہنچا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا لہجہ آگ اگلتا ہوا تھا، بے شک وہ ہر بات برداشت کر سکتا تھا، لیکن اپنی عزت پر آئی ہوئی بات وہ ہرگز نہیں سنتا تھا۔ اگر وہ ابھی جذبات میں آ کر پیسوں والی بات دادی کے سامنے بول دیتی تو یقیناً دادی اس پر غصہ ہوتی اور نہ جانے کیا کیا سوچ لیتی، جبکہ دادی نے فوراً اس کو دور کیا تھا اور ایک بار پھر بولی تھی، اچھا فی الحال تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں اسے سمجھا دوں گی کہ اسے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں۔ شمشیر، غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا بیٹا، بعض اوقات یہ غصہ انسان کے رشتے کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ان کے پیچھے کھڑی مہک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ تو دادی کے سامنے شیر ہو گئی تھی، لیکن وہ اس بات کو بھول چکی تھی کہ دادی کا پوتا سوا شیر ہے۔ وہ اگلے ہی پل اپنی تیز دھاڑ سے اس کو دبا سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ دادی مہک کو تھام کر بستر کی طرف بڑھ چکی تھی اور اس سے تمام تر تفصیلات پوچھنے لگی تھی، اور جیسے جیسے وہ ان کو تمام باتیں بتاتی گئی دادی کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، لیکن آخری بات سن کر وہ مطمئن ہو گئی تھی جب اس نے تیز پکڑ پر غصہ کیا تھا، یعنی اس کا پوتا محبت کی منزل طے کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ مہک کو حویلی آئے 2 روز بیت گئے تھے، لیکن اس کا سامنا دوبارہ شمشیر سے نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کو دادی کے حوالے کر کے کہاں گم ہوا تھا، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ 2 روز سے حویلی آیا ہی نہیں تھا۔ انجانے احساس سے اس کا دل بھی دھڑک اٹھا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کا اب شوہر تھا، اس کے جسم و جان کا مالک، تھوڑی بہت فکر کرنا اس کا بھی حق تھا۔ گھر کے تمام مکین اس حقیقت کو قبول کر چکے تھے کہ مہک ان کے شمشیر کی بیوی ہے، اور کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوا تھا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا کہ وہ مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، بلکہ سب خوش ہوئے تھے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ شمشیر کو لگام ڈالنے والی آ گئی ہے۔ اس کی باتیں سن کر سب ہی بہت مطمئن ہوئے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا، ہر زیرو اپنے کمروں میں دبکے سو رہے تھے، جب اچانک مہک کو بھوک ستاتی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر دادی کو دیکھا تو وہ بھی گہری نیند میں تھی۔ کافی دیر تک وہ سونے کی کوشش کرتی رہی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات کے کھانے کے وقت سب شمشیر کی باتیں کر رہے تھے، اس لیے وہ ٹھیک سے کھانا نہیں کھا پائی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ بستر سے نکلی تھی اور کچن کی طرف گامزن ہو چکی تھی، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کسی جلاد کے جنگل میں پھنسنے والی ہے۔ وہ بہت احتیاط سے کچن میں آئی تھی اور اپنے لیے کھانا نکالنے لگی تھی۔ ابھی اس نے 2 لقمے ہی منہ میں ڈالے تھے جب اچانک کسی نے اس کے لبوں پر ہتھیلی جمائی تھی اور اسے اپنے کاندھوں پر ڈال دیا تھا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، لیکن وہ شخص پہلے ہی اس کی چیخ کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں لایا تھا، جبکہ مہک کی جان پر بن آئی تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسی مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ وہ اللہ سے دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ کسی بھی طرح وہ اس قید سے آزاد ہو جائے، لیکن شاید اب ممکن نہیں تھا۔ کمرے میں لاتے ہی اس شخص نے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا اور مہک کو بستر پر دھکیل دیا تھا۔ اس نے جیسے ہی نگاہیں گھما کر اس آدمی کی طرف دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے جسم و جان کا مالک، اس کا اپنا شوہر شمشیر خانزادہ تھا، جو اس کو غسیلی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے شروع ہو گئے تھے۔ وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی شمشیر نے اسے اپنی آغوش میں تھام لیا تھا اور اس کے چہرے پر اپنے بوسوں کی بوچھاڑ کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس دن بہت زبان چل رہی تھی، ٹپر ٹپر دادوں کے سامنے بولتی جا رہی تھی۔ اب بولو، کیا کہنا تھا؟ تم نے کیا حرکت کی ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ جبکہ وہ سرنفی میں ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، آپ نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، بلکہ آپ تو بہت اچھے شوہر ہیں۔ اور وہ شمشیر ہی کیا جو کسی کی بات سن لے۔ اس نے بے ساختہ اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا اور کافی دیر اپنی تشکنی بنانے کے بعد اس سے الگ ہوا تھا، جبکہ وہ 16 سال کی معصوم کلی اس کے محبت بھرے بوسوں سے ہلکان ہو گئی تھی۔ شرم سے اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ وہ پریشان لہجے میں بولی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری بات تو سنیں۔ مگر وہ اس کی سن ہی کب رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے کمرے کی لائٹ بند کر دی تھی اور پوری رات اس پر اپنی شدت نشاور کرتا رہا تھا۔ اس نے پل پل مہک کو اس بات کا احساس دلایا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ 2 دن اس کے لیے عذاب کی طرح گزرے تھے۔ اس کی باتوں سے تنگ آ کر وہ اپنے فلیٹ چلا گیا تھا، لیکن فلیٹ میں رہنا بھی مشکل تھا۔ اس کو معلوم تھا اس کی بیوی بہت معصوم ہے، لیکن اس کو اس بات کا اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ
اس کی بیوی بے حد باتونی ہے کیونکہ اس کے حوالے سے لمحہ بلحمہ کی خبریں اس تک پہنچائی جا رہی تھیں۔ وہ اس سے دور ہو کر بھی قریب تھا۔ اس نے اگلی صبح ہی سب پر یہ عیاں کر دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے روپ میں مہک کو قبول کر چکا ہے اور اس کے ساتھ ایک ازواجی زندگی بھی شروع کر چکا ہے۔ جبکہ سب نے احتجاج کیا تھا وہ محض 16 برس کی ہے، ابھی رخصتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ شمشیر خانزادہ ہی کیا جو کسی کی بات سن لے، چند پل کا کھیل تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ 2 دن بعد اس نے بڑے پیمانے پر ولیمے کی تقریب منعقد کی تھی اور پوری دنیا کو اعلانیہ بتایا تھا کہ شمشیر خانزادہ کی بیوی کون ہے۔ ایک معمولی علاقے میں رہنے والی مہک پوری دنیا میں مشہور ہو گئی تھی۔ اللہ نے اس کے نصیب کھول دیے تھے، اس کی آزمائش ختم ہو گئی تھی۔ ماں باپ کے بعد جتنے بھی دکھ اس نے برداشت کیے تھے ان سب کا مداوع شمشیر کی صورت میں ہو گیا تھا اور وہ اس کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کرنے لگی تھی۔